بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو ناظرین گرامی، تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے مجاہدین موجود ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت اور بے مثال بہادری کی بنا پر اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے تو پھر اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے ان مجاہدین کی شجاعت، دلیری، بہادری، جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی کی تعریف دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی مجاہد کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اسپین میں اسلام کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالا اور اسپین میں ایک بار پھر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے حسب معمول گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یہ شخص مراکش کے جنوب میں صحرائی علاقے کا رہنے والا تھا، جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے صحرائے اعظم اور اس کے جنوب میں خاندان مرابطین کی حکومت قائم کی اور بعد ازاں اسے اسپین تک پھیلا دیا۔ اس نے صحرائے اعظم میں رہنے والے نیم وحشی اور حبشی باشندوں سے کئی سال تک لڑائیاں کی اور اپنی حکومت دریائے سینیگال تک بڑھا دی تھی۔ یہ لوگ ان قبائل کے خلاف جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بے شمار بربروں اور حبشیوں کو مسلمان بنایا۔ تبلیغ کا یہ کام اس مجاہد کے چچا عبداللہ بن یاسین کی نگرانی میں ہوتا تھا، جو ایک نہایت ہی نیک انسان تھے۔ عبداللہ بن یاسین نے اس مقصد کے لیے دریائے سینیگال کے ایک جزیرے میں ایک خانقاہ بنائی تھی۔ شروع میں یہ عظیم مجاہد اس کام میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں شمال کی طرف آ گیا اور یہاں فاس اور دوسرے شہر فتح کر کے کوہ اطلس کے دامن میں واقع شہر مراکش کی بنیاد ڈالی۔ اس مجاہد کی بہادری کے کارنامے دور دور تک سنائی دینے لگے۔ سرزمین اندلس سے علماء حضرات کا وفد اپنی بے بسی کا قصہ سنانے اور امداد لینے کے لیے شہر مراکش میں آیا تھا۔ ناظرین، اندلس جسے 7,000 مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں 1,00,000 عیسائیوں سے فتح کیا تھا، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے اپنی اپنی علیحدہ ریاست قائم کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سلطان، امیر المؤمنین اور خلیفۃ الاسلام کہلوانا پسند کیا کرتے تھے اور ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مسلمان امراء عیاش اور بے غیرت ہو گئے تھے، عورتوں کے رقص کے دیوانے ہو گئے، شراب نوشی کرنے لگے۔ وہ عیسائی جب طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تھا تو مسلمانوں کے کردار اور خوف خدا کی وجہ سے مسلمانوں سے متاثر ہونے لگے۔ وہی عیسائی اب مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اسلام سے دور ہونے لگے۔ ناظرین گرامی، ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں اسپانیہ میں ابھرتی ہوئی عیسائی ریاستوں کے خلاف 52 مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 میں اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب عیسائیوں کے بادشاہ الفانسو نے مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھا تو اس نے ایک زبردست فوج قائم کی اور ان نام نہاد مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دوستو، 1082 میں الفانسو ششم نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی۔ عیسائیوں نے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرنے لگے تھے۔ 1085 میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت کلتالیہ پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے عظیم باسیوں نے 5 سال تک عیسائیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے۔ الفانسو کا اگلا ہدف سرگوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمالی مغرب افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا۔ صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت اور اندلس میں مسیحی یلغار کو روکنا اس مجاہد کے بڑے کارناموں میں شامل ہے۔ شہر مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس طرح اس نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین، اس مجاہد کو تاریخ میں یوسف بن تاشفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین نے
1061 سے 1107 تک حکومت کی۔ وہ بڑا نیک اور عادل حکمران تھا۔ اس کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یوسف نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس کی قائم کی ہوئی سلطنت دولت مرابطین 1061 سے 1047 تک قائم رہی۔ یوسف کے انتقال کے بعد یہ حکومت مزید 40 سال قائم رہی۔ اس کے بعد جن لوگوں کی حکومت قائم ہوئی تاریخ میں وہ موحدین کہلاتے ہیں۔ بہرحال اشبیلیہ، گرناتا اور بیت لوس کے قاضیوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر اس سچے مسلمان نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تو ان کی عیاشی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قاضیوں نے یوسف سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری برقرار رکھیں گے۔ یوسف نے تمام شرائط تسلیم کی، جس کے بدلے میں انہیں ایک قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا۔ انتظامات مکمل کرنے کے بعد یوسف 12,000 فوجیوں کے ساتھ اشبیلا روانہ ہوا اور الجزیرہ کے علاقے میں 5,000 فوجیوں کو چھوڑا۔ وہ 8 روز اشبیلا میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فراہم کردہ فوجی دستوں کی تربیت و تنظیم کرتا رہا۔ کل 20,000 افواج کے ساتھ یوسف شمال کی جانب روانہ ہوا، جہاں اس کا ٹکراؤ زلاکا کے میدان میں الفانسو ششم سے ہوا۔ ناظرین، کشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم کو 80,000 شاہ سواروں، 10,000 پیادہ اور 30,000 کرائے کے عرب فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں۔ 20,000 مسلم افواج میں سے شامل 12,000 بربر، 10,000 شاہ سوار اور 2,000 پیادہ تھے۔ بہترین جنگجو تھے، جبکہ مقامی 8,000 افواج شاہ سواروں اور پیادہ افواج پر مشتمل تھی۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ عیسائی بادشاہ نے ایک رکا بھیجا، جس کے جواب میں یوسف کے وزیر نے ایک لمبا چوڑا رکا لکھ دیا۔ یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر سے کہا کہ دشمن سے کبھی اتنی لمبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، دشمن کو 2 ٹوک الفاظ میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ یوسف بن تاشفین نے عیسائی بادشاہ کے رکے کے پیچھے لکھا، جو یوسف بن تاشفین کی بہادری اور اس کے ایمانی جذبے کا ثبوت تھا۔ یوسف نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کی: 1، اسلام قبول کر لو، 2، جزیہ دے دو، 3، یہ ہمارے ساتھ جنگ کر لو۔ الفانسو نے بانی مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ 23 اکتوبر 1086 بروز جمعے کو ہوئی۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں آسمان پر پھیرنے لگی تو عیسائی بادشاہ الفانسو کی فوج نے حملہ شروع کر دیا۔ یوسف نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی۔ دوپہر تک المعتمد کی افواج ہی فانسو کا مقابلہ کرتی رہی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی فوج کا گھیراؤ کر لیا، جس پر عیسائی افواج میں افراتفری پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری و فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 80,000 کے عیسائی لشکر میں سے 60,000 کے قریب عیسائی فوجی اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ الفانسو زندہ بچ گیا، مگر وہ اس جنگ میں زخمی ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس میدان جنگ کو زلاکا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پھسلتا ہوا میدان، کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی۔ عیسائی ذرائع اس جنگ کو بیٹل آف سرائجس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی، بصورت دیگر وہ 1092 میں ہی ختم ہو جاتی۔ اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جارحیت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی، تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کا سد باب کیا۔ یوسف بن تاشفین نے اسپین کی تمام چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستیں ختم کر کے ان کی جگہ ایک مضبوط سلطنت مرابطین کی بنیاد ڈالی۔
اس کے علاوہ بھی یوسف بن تاشفین کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جن میں بر اعظم افریقہ میں مسلمان ثقافت کا قیام، مساجد کی تعمیر اور دور دراز علاقوں میں اسلام کی ترویج شامل ہے۔ لیکن ستم یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دینے والے مجاہد اسلام کے نام سے ہماری آج کی نوجوان نسل واقف نہیں۔ انتہا یہ کہ یوسف بن تاشفین کا مزار جس شہر یعنی شہر مراکش میں واقع ہے، اس شہر کے بانی بھی یوسف بن تاشفین ہی ہیں۔ بلا شبہ جو قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، ان کا انجام بھی اسپین کی ناپید ہو جانے والی اور افریقہ کے پسماندہ اور بھوک سے تڑپنے والے مسلمانوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے اور ان کے نقشے قدم پر چل کر اسلام کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔